السلام علیکم، میں ہوں شہاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہو غازی لیجنڈ ٹی وی۔ میں اس ڈرامے کی بات کر رہا ہوں جس ڈرامہ کا نام ہے ارطغرل غازی۔ یہ سیزن 1 کیس 3 کی کہانی ایک مکمل داستان ہے۔ ترکی کے وسیع میدانوں میں سرد ہوا چل رہے تھے۔ قبیلے کی کائی کے خیموں کے درمیان ہلکی ہلکی دھول اڑا رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سے خاموشی چھائی ہوتی تھی۔ گزشتہ دنوں پیش آنے والے واقعات نے پورے قبیلے کو پریشان کر رکھا تھا۔ دشمن کے حملوں اور سازشوں نے قبیلے کے دلوں میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ارطغرل غازی اپنے خیمے کے باہر کڑا دور افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر بھی تھی اور عزم بھی۔ اس کے ساتھ اس کے وفادار ساتھی ترگت، باسمی اور دوران کھڑے ہوتے تھے۔ ترگت نے آہستہ آواز میں کہا، ارطغرل، دشمن خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ ضرور دوبارہ حملے کرے گا۔ ارطغرل نے گہری سانس لے اور کہا، میں جانتا ہوں، لیکن اس بار ہم تیار ہو گئے۔ اور دوران قبیلے میں ایک نئی خبر پھیلتی تھی جو سب کے حیران کر دیتے۔ قبیلے میں بے چینی، قبیلے کے بزرگ اور عورتیں آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر تشویش صاف نظر رہے تھے۔ حلیمہ سلطان بھی خیمے کے اندر بیٹھ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ کیا واقعی ارطغرل دشمنوں کی شکست دے سکے؟ کیا قبیلہ محفوظ رہے گا؟ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ دشمن کے خفیہ سازش دوسروں کی طرف دشمنوں کے ایک گروہ میں خاموش سے اپنے منصوبہ بند کر رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ختم کرنا۔ ایک خفیہ مقام پر دشمنوں کا سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر ارطغرل زندہ رہا تو ہمارے منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسے ہر قیمت پر ختم کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے چہرے سخت ہو گئے۔ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا، ارطغرل کا فیصلہ۔ اسی وقت ارطغرل کو بھی دشمنوں کی حرکتوں کی خبر ملی جاتی تھی اور فوراً اپنے ساتھیوں کو جمع کرتا تھا۔ ارطغرل کہتا تھا، یہ وقت خوف کا نہیں، ہمت کا ہے۔ ہم اپنے قبیلے کی حفاظت کرے گی۔ اس کے الفاظ سن کر سب کو دلوں میں نیا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ ترگت اپنے گلہاری مضبوطی سے پکڑتا ہے اور باسمی مسکرا کر کہتا ہے، اگر جنگ ہو گئی تو ہم تیار ہیں، ایک نئی آزمائش۔ لیکن ارطغرل کی یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں اسے صرف دشمنوں سے ہی نہیں بلکہ قبیلے کے اندرونی اختلافات سے بھی لڑنا ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے فیصلوں سے خوشی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک شخص خاموشی سے دشمنوں کی مدد کر رہا تھا اور غدار بھی بہت جلد ایک بڑے خطرے کی شکل اختیار کرنے والے تھے۔ اس کا سنسنی خیز موڑ رات کے وقت جب قبیلے میں سب سو رہے تھے، ایک سایہ خیموں کے درمیان خاموشی سے حرکت کرتا تھا۔ وہ شخص ایک خفیہ پیغام لے کر دشمنوں کی طرف رہا تھا۔ یہ پیغام قبیلے کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ لیکن اچانک کسی نے ایک نئی کہانی کی ہے۔ رات کی تاریخی پورے میدان پھر پھیل چکی تھی۔ قبیلے کائی کے خیموں کے درمیان خاموشی چھائی ہوتی تھی۔ صرف آگ کی ہلکی روشنی اور گھوڑوں کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسی خاموشی رات میں ایک سیاہ لباس پہنے شخص خیموں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خط تھا۔ یہ خط دشمنوں کے لیے تھا۔ یہ شخص قبیلے کی معلومات دشمنوں تک پہنچانے جا رہا تھا۔ لیکن قسمت کو کچھ ہی منظور تھا۔ اچانک ایک آواز گونجی، رگو۔ وہ شخص گھبرا کر رک گیا۔ سامنے اندھیرے سے ایک مضبوط سایہ ابھرا۔ وہ ارطغرل تھا۔ ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت دونوں تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اس شخص کے قریب آیا اور بولا، یہ خط کس کے لیے ہے؟ وہ شخص خاموش رہا۔ ارطغرل نے اس کے ہاتھ سے خط چھین لیا۔
جب ارطغرل نے خط کھولا تو اس کے چہرے سخت ہو گیا۔ اس میں قبیلے کے راز لکھی ہوئی تھی۔ ارطغرل کو فوراً سمجھ آ گیا کہ قبیلے میں کوئی غدار موجود تھا۔ قبیلے میں خطرے کی گھنٹی صبح ہوتی ہی ارطغرل نے قبیلے کے سب لوگوں کو جمع کیا۔ بزرگ، عورتیں اور جنگجو سب میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ اچانک یہ اجتماع کیوں بلایا گیا۔ ارطغرل آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، ہمیں دشمن سے نہیں بلکہ غدار سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ سن کر سب کو چہرے پر حیران پھیل گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قبیلے میں کوئی غدار بھی ہو سکتا تھا۔ ارطغرل نے وہ خط سب کو دکھایا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قبیلے میں بھی چینی پڑنے لگے۔ دشمن کو نئی چال۔ دوسری طرف دشمنوں کے کیمپ میں ایک خفیہ میٹنگ جا رہی تھی۔ ان کا سردار غصے میں تھا۔ وہ زور سے بولا، اگر ارطغرل زندہ رہا تو ہمارے منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم اس پر اچانک حملہ کر سکتے تھے، لیکن سردار نے سر ہلا دیا۔ نہیں، ہم اس کے دل پر وار کرے گا۔ اس کے مطلب تھا کہ وہ ارطغرل کے قریبی لوگوں کے نقصان پہنچانے کے منصوبہ بنا رہے تھے۔ حلیمہ سلطان کی پریشانی۔ قبیلے میں حلیمہ سلطان خیمے کے اندر بیٹھے تھے۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اس نے ارطغرل سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ دشمن بہت قریب ہے۔ ارطغرل نے نرمی سے جواب دیا، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ حلیمہ سلطان نے مسکرا کر کہا، میں آپ کی بہادری پر فخر کرتی ہوں۔ جنگ کی تیاری۔ ارطغرل نے اپنی بہادر ساتھیوں کو بلایا۔ ترگت اپنے بڑے کلہاڑی کے ساتھ آیا۔ بعض میں ہنسنے ہوئی بولا، اگر جنگ ہو گئی تو دشمن کو پیچھتا نہ پڑ سکا۔ دوان نے کہا، ہم ہر وقت تیار ہے۔ ارطغرل نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، آج سے ہم پر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گئے۔ دشمن ہمیں کمزور سمجھتا تھا، لیکن وہ غلطی کر رہا ہے۔ اچانک حملہ۔ اسی رات دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ کچھ سپاہی چپکے سے قبیلے کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے مقصد خیموں کے آگ لگانا تھا، لیکن ارطغرل پہلے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی دشمن آگے بڑھے، ارطغرل اور اس کے ساتھی اچانک سامنے آ گئے، اور پھر ایک زبردستی لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں ٹکرانے لگی، گھوڑوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ ترغل نے اپنے کلاڑی سے ایک دشمن کو زمین پر گرا دیا۔ بادمی سے زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ ارطغرل نے دشمنوں کے سردار کی طرف بڑھ کر تلوار اٹھایا۔ لڑائی انتہائی خطرناک ہو چکی تھی۔ قسط کا سب سے بڑا سسپنس، جنگ کے دوران ایک دشمن سپاہی چپکے سے پیچھے کی طرف پڑا۔ اس کے نشانہ ارطغرل نہیں تھا بلکہ حلیمہ سلطان تھا۔ وہ خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اسی لمحے کسی نے ایک کا راستہ روک دیا۔ وہ شخص کون تھا، یہ جاننے کے لیے اگلے کہانی میں۔ رات کی تاریکی میں جنگ جاری تھی۔ میدان میں تلواروں کی آواز گونج رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی تھی۔ قبیلے کئی کے بہادر سپاہی دشمنوں کے خلاف پوری طاقت سے لڑ رہی تھی۔ ارطغرل اپنے تلوار کے ساتھ دشمنوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم اور بہادری صاف نظر رہی تھی۔ وہ ہر وار بڑی مہارت سے روک دیا رہا تھا اور دشمنوں کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دشمن سپاہی چپکے سے قبیلے کے خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ حلیمہ سلطان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ خیمے کی قریب پہنچا، اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ترگت الف تھا۔ ترگت نے اپنے بڑے کلہاڑی اٹھائے اور زور سے کہا، یہ قبیلہ کئی ہے، یہی غداری اور بزدلی کی کوئی جگہ نہیں۔ دشمنی سپاہی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ترگت کے ایک ہی وار نے اس زمین پر گرا دیا۔ جنگ کا فیصلہ کن لمحہ۔ دوسری طرف میدان جنگ میں ارطغرل دشمنوں کے سردار کے سامنے آ چکا تھا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائی، چنگاریاں نکلنے لگی۔ دشمن سردار نے طنزیہ انداز میں کہا، ارطغرل آج تمہارے آخری دن ہے۔ ارطغرل نے مضبوط آواز میں جواب دیا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر ارطغرل نے تیز حملہ کیا۔ چند لمحوں کے سخت لڑائی کے بعد دشمن سردار زمین پر گر گیا۔ اس کے باقی سپاہی خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگی۔ قبیلے میں سکون۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ قبیلے کئی میں سکون واپس آ گیا۔ لوگ اپنے خیموں سے باہر نکلے اور ارطغرل کے بہادری کا تعارف کرنے لگے۔
قبیلے کے بزرگوں نے کہا۔ ارطغرل نے ایک بار پھر قبیلے کو چھپا لیا تھا۔ پچھلے خوشی سے کھیلنے لگے اور عورتوں کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی گفتگو۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر فخر اور محبت دونوں تھی۔ اس نے کہا، آپ نے ایک بار پھر سب کو بچا لیا۔ ارطغرل نے مسکرا کر جواب دیا، یہ ہمارے نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ حلیمہ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے۔ ایک نیا خطرہ۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ دشمن کو شکست کے باوجود ایک خطرناک راستہ باقی تھا۔ وہ غدار کون تھا جو قبیلے کے معلومات دشمن تک پہنچانا جا رہا تھا؟ ارطغرل جانتا تھا کہ جب ایک راز سے پردہ نہیں اٹھے گا، قبیلے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ ترگت، باسمی اور دوان نے ایک ساتھ کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسط کا اختتام۔ صبح کے سورج آہستہ آہستہ میدانوں پر روشنی پھیلا رہا تھا۔ قبیلے کے کئی خیموں کے درمیان زندہ دوبارہ معلوم آ رہے تھے، لیکن گزشتہ رات کی جنگ نے سب کو دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور سوچ پیدا کر رہی تھی۔ ارطغرل اپنے خیمے کے باہر کھڑا دور تک پھیلے میدان کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، قبیلے کے غدار کون تھا؟ یہ سوال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ ترگت، باسمی اور ادوان بھی اس کے پاس آ گئی۔ باسمی نے ہنستی ہوئی کہا، ارطغرل بھائی، دشمن کو تم ہم نے بھگا دیا، لیکن لگتا ہے اصل مسئلہ ابھی باقی ہے۔ ارطغرل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، ہاں باسمی، جب تک غدار سامنے نہیں آتا قبیلے میں محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ترگت نے اپنے کلہاڑی زمین پر گاڑتے ہوئی کہا، جو بھی غدار ہے اس کے سزا ضرور ملے گا۔ غدار کی تلاش۔ ارطغرل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کے راز کا پتہ لگایا تھا۔ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کے مختلف جگہوں پر بھیج دیا تاکہ وہ قبیلے میں ہونے والے پر مشکوک حرکت پر نظر رکھے تھے۔ دوان نے کہا، میں رات کے وقت خیموں کے اس کے پاس بہرے دو گے۔ ترگت نے کہا، میں قبیلے کے باہر کے راستوں پر نظر رکھوں گے۔ ارطغرل نے سر ہلا کر کہا، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ دشمن بہت چالاک ہے۔ دشمن کی خفیہ ملاقات۔ اس دوران دشمنوں کے ایک خفیہ ٹھکانے پر چند لوگ جمع تھے۔ اس کے سردار زخمی ہونے کے باوجود غصے میں تھا۔ وہ زور سے بولا، ارطغرل نے ہمیں ایک بار پھر شکست دی، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ کھڑے ایک آدمی نے آہستہ سے کہا، ہمارے آدمی ابھی بھی قبیلے کے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر سردار کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ گئی۔ اس نے کہا، بہت اچھا، پھر ہم اگلا وار اور زیادہ خطرناک کرے گا۔ حلیمہ سلطان کا خدشہ۔ قبیلے میں حلیمہ سلطان کو بھی محسوس ہو رہا تھا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ارطغرل کے پاس آئی اور بولے، مجھے لگتا ہے کوئی ہمیں اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارطغرل نے گہری سانس لی، اور میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئے گی۔ حلیمہ سلطان نے دعا کرتی ہوئی کہا، اللہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ایک مشکوک حرکت۔ اس شام ترگت نے قبیلے کے باہر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس شخص خفیہ طور پر جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ ترگت فوراً اس کے پیچھے چل رہے پڑے، اور شخص بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ ترگت نے درختوں کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شخص آ گیا۔ دونوں آہستہ آواز میں بات کرنے لگے۔ ترگت کو شک ہو گیا، یہی وہ غدار تھا، ایک بڑا راز۔ ترگت فوراً ارطغرل کے پاس واپس آیا اور اس سب کچھ بتایا۔ ارطغرل نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو اسی رات بے نقاب کر رہے گے۔ رات کو اندھیرے میں ارطغرل اس کے ساتھی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی مشکوک شخص دوبارہ وہاں آیا، لیکن اس کے بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دشمن کے ایک سپاہی بھی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ قسط کا سنسنی خیز اختتام۔ ارطغرل اچانک درختوں کے پیچھے سے باہر آیا اور بلند آواز میں بولا، رک جاؤ۔ دونوں آدمی گھبرا اور سچ سامنے آنے والے قبیلے کے غداروں کے بے نقاب کرنے کو لگی تھی۔